السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامک قیمتی موتی یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوش آمدید۔ سامعین، کہتے ہیں کہ یہ کلمات انجیل میں بھی نازل ہوئے تھے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے آپ سے ان کی فضیلت کے بارے میں سوال کیا تو آپ نے ان کلمات کو ذی الحجہ کے 10 دنوں میں پڑھنے پر اس قدر اجر و ثواب بتایا کہ بیان سے باہر ہے۔ ہاشم بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے مجھے بتایا کہ اس نے یہ دعائیہ کلمات انہی 10 دنوں میں پڑھے۔ خواب میں دیکھا کہ اس کے گھر میں نور کے 5 طبق ایک دوسرے کے اوپر رکھے ہوئے ہیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی دن ایسے نہیں جن میں اعمال صالحہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت ہی محبوب ہوں اور عظمت والے ہوں بجائے ان 10 دنوں کے، لہٰذا ان میں کثرت سے لا الہ الا اللہ، الحمدللہ اور اللہ اکبر وغیرہ پڑھتے رہا کرو۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان پورے 10 دنوں میں بستر پر ہوں یا مجلس میں اللہ اکبر ہی کہتے رہتے تھے۔ عطا بن ابی رباح رحمۃ اللہ علیہ بھی ان 10 دنوں میں راستے میں ہوں یا مجلس میں تکبیر کہتے رہتے تھے۔ ابو زیاد فرماتے ہیں کہ حضرت سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ اور عبد الرحمن بن ابی لیلہ رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے علاوہ جن اصحاب علم و فقہ کو بھی ہم نے عید کے دن یا ایام تشریق میں دیکھا، سب انہی کلمات کا وظیفہ پڑھتے تھے۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ جعفر بن سلیمان رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، میں نے ثابت بنانی کو دیکھا، ان 10 دنوں میں اپنے واعظ و تذکیر کی مجلسوں میں بات کرتے کرتے اللہ اکبر کہنا شروع کر دیتے اور فرماتے یہ ذکر کے ایام ہیں اور لوگوں کا بھی یہی معمول رہا ہے۔ چنانچہ جعفر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، میں نے مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا کہ ایسا ہی کرتے تھے۔ فقیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ان دنوں میں جو شخص آہستہ آہستہ تکبیر کہتا ہے تو یہ افضل ہے، اور جو بلند آواز سے کہتا ہے جبکہ مقصد ایک شرعی بات کے اظہار کا ہے تاکہ لوگوں کو بھی دھیان ہو جائے، تو اس میں کوئی حرج نہیں بلکہ روایات سے بھی ثابت ہے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اسی طرح تمام نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک جلد از جلد پہنچتی رہیں۔